وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں ہے مسلمانوں نے ظلم و ستم کیسے برداشت کیا۔ عقل حیران ہے، دل پریشان ہے، لوگ سوچنے پر مجبور ہیں کہ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے، صحابہ کرام نے کیوں تکلیف برداشت کی۔ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایسی ایسی تکلیفیں دی گئی، ستایا گیا، پریشان کیا گیا، مارا گیا، لیکن ان لوگوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے ان کو حوصلہ ملا اور وہ ڈٹے رہے، تکلیف برداشت کرتے رہے، لوگوں کی تکلیفوں کو سہتے رہے، پریشانیوں کو جھیلتے رہے، مصیبتوں کے پہاڑ کے سامنے ڈٹے رہے؟ آخر وہ کون سی طاقت تھی؟ چند چیزوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، آدمی کسی کو چاہتا ہے، کیوں چاہتا ہے؟ لالچ میں چاہتا ہے یا ڈر سے چاہنے لگتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی چیز کہی تھی، جنت ہے، جنت ہے، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آئیے آج کے درس میں کچھ چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ دنیا حیران ہے، پریشان ہے کہ صحابہ کرام نے اتنی تکلیفیں کیسے برداشت کر لی، آخر کون سی طاقت تھی ان کے اندر۔ سب سے اہم چیز یہ ہے، نمبر ایک، اللہ پر ایمان۔ ان کا اللہ پر اتنا ایمان تھا اور اتنا پکا ایمان تھا کہ جتنی بھی تکلیفیں آئی ان کو ہلکی لگتی تھی۔ آپ غور کریں، موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر کا جو واقعہ ہے، فرعون کے پاس جادوگر آئے، لیکن جب وہ لوگ ایمان والے نہیں تھے، ایک اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، تو فرعون سے یہی کہا تھا کہ اگر ہم جیت جائیں تو ہم کو کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ آپ ہمارے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، ہمارے کیبنٹ میں آ جاؤ گے، ہم انعام دیں گے۔ لیکن جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو جب فرعون نے کہا کہ ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹ کے ہم سولی پر لٹکا دیں گے، تو ان لوگوں نے کیا کہا، ٹھیک ہے، آپ کو جو کرنا ہے کر لو۔ تو یہ ایمانی طاقت تھی۔ آدمی جب اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اور ایک کلمے والا ہو جاتا ہے تو وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ایک کا ہو گیا ختم، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کے اندر دوسرے کا جو خوف ہے اور ڈر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے، بس اپنی محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ چاشنی، یہ محبت اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے تھی۔ وہ گھبراہٹ میں نہیں رہتے تھے اور اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کو وہ لوگ تیار تھے۔ ایک آیت پر غور کیجئے، سورہ راعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو جھاگ ہوتا ہے پانی کے اوپر، وہ بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے، اور لوگوں کو فائدہ دینے والی چیز ہے وہ زمین کے اندر برقرار رہتی ہے۔ تو اصل چیز وہی اللہ پر ایمان، اللہ پر بھروسہ، اور اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو ایک سکون ان کو مل گیا تھا، ایک اللہ پر ایمان تھا، اس لیے ان لوگوں نے تکلیف کو برداشت کر لیا۔ نمبر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ٹیچر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ٹیچر ہو، معلم ہو، استاد ہو، تو ان کے یہاں پڑھنے والے لوگ کیسے ہوں گے، ان کی تربیت میں رہنے والے لوگ کیسے ہوں گے، اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا تھا، انہیں پڑھایا تھا، انہیں سکھایا تھا، انہیں بتایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ اپنے اور بیگانے بھی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے۔ دشمنوں کے دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ خاندانی عصبیت، جہالت، نادانی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ اب آئیے دیکھیں، قریش کے 3 آدمی ایک مرتبہ جمع ہوئے۔ میں الرحیق المختوم شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 170، 171، 172 پر غور کیجیے، لمبا ہے، کہ 3 آدمی جمع ہوئے اور رات میں چپ چپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اچانک تینوں کی ملاقات ہو گئی، جبکہ تینوں نے عہد کر لیا تھا پہلے کہ ہم محمد کی نہیں سنیں گے، لیکن کون سی چیز ہے جو کھینچ کر لے آتی ہے؟ بالآخر تینوں نے مانا کہ ہم تو وہیں سے آ رہے ہیں، چوری چھپے سن رہے ہیں۔ ان تینوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا۔ لوگوں نے پوچھا، ارے تم تو بول رہے تھے کہ نہیں سننے کا۔ کہا، بات اصل یہ ہے کہ عبد مناف کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دے دیا ہے، ان کے اندر نبی پیدا ہوئے، ہمارے خاندان میں نہیں ہے۔ ہم ہر چیز میں ان سے برابری کر رہے تھے، لیکن نبی کے سلسلے میں ہم برابری نہیں کر پائیں گے، اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر رہے، جو چیز وہ لے کر آئیں اس کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 33،
فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں بلکہ یہ ظلم کرنے والے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ کفر کرنے والے، حق کا انکار کرنے والے اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، وہ لوگ مانتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کو بھی یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بول دیں گے وہ بات صحیح ہے۔ وہ طیبہ کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کر دی، اور بد دعا اس کو لگ گئی۔ جب وہ شام کے سفر میں تھا تو ایک شیر آیا اور اس کو کھا لیا۔ یہ تو دوسروں کی بات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے والے کی محبت کا کیا کہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں ہیں، کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کا کیا کہنا، کیسی محبت تھی۔ آئیے ایک واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیتے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ نے 2 پابند لگے جوتے، یعنی ایسے جوتے تھے بہترین والے، اس سے خوب مارا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چہرے کو نشانہ بنایا، چہرے کو لہو لہان کر دیا، خون بہنے لگا، قریب تھا کہ وہ مر جاتے۔ بنو تیم جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے تھے، ان کے قبیلے کے لوگ تھے، انہیں کپڑے میں لے گئے، اٹھا کے لے گئے، ان کے گھر چھوڑ کر آ گئے، کیا معلوم زندہ بچے کہ نہ بچے۔ اور ان کی ماں سے کہا، جو ام الخیر نام سے مشہور ہے، کہ ان کو کھانا پینا کھلا دینا۔ جیسے وہ ہوش میں آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ اب دیکھیے مار لگی ہے، چہرہ بگڑا ہوا، پہلا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو ان کی ماں نے کہا، مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ماں سے کہ آپ ام جمیل بنت خطاب کے پاس جائیے، ان سے پوچھئے۔ وہ گئی، ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ام جمیل جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، انہوں نے کہا کہ میں نہ ابو بکر کو جانتی ہوں نہ میں محمد کو جانتی ہوں، البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چل سکتی ہوں۔ ام الخیر نے کہا ٹھیک ہے، آ جائیے۔ ام جمیل آئی، ابو بکر جب اکیلے ہوئے تو پوچھا، ارے پہلے تو وہ چیخ پڑی دیکھ کر، جس قوم نے آپ کی یہ درگت بنائی ہے، بے شک وہ لوگ کافر قوم، مجھے امید ہے اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کر رہے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی ماں ابھی سن رہی ہے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ بولی آپ صحیح سالم ہیں؟ پوچھا کہاں ہیں؟ کہا ابن ارقم کے گھر پر ہیں۔ ابو بکر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے، میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد ام الخیر اور ام جمیل رکی رہیں۔ جب آنا جانا لوگوں کا بند ہو گیا اور سناٹا چھا گیا تو یہ دونوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلی، اور وہ ان پر ٹیک لگائے ہوئے آئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو آپ کو تسلی ہو گئی۔ تو دیکھا آپ نے، دوسرے بھی جانتے ہیں اور مانتے ہیں، اور اپنے والے تو جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور محبت تو کرتے ہی ہیں۔ نمبر 3، صحابہ کرام کے اندر یہ جو جذبہ تھا تکلیف برداشت کرنے کی، یہ جو ہمت تھی، یہ جو حوصلہ تھا، ایک اہم چیز تھی احساس ذمہ داری۔ ان کو ذمہ داری کا احساس تھا کہ آگے چل کے بہت بڑا کام ان کو کرنا ہے۔ آج کل ذمہ دار بننا آسان ہے، لیکن ذمہ داری نبھانا بہت مشکل کام ہے۔ لوگ امیر بننا چاہتے ہیں، ذمہ دار بننا چاہتے ہیں کہ میں صدر رہوں گا، پریزیڈنٹ رہوں گا، خزانچی رہوں گا، ٹریزر رہوں گا، میں ہی رہوں گا، لیکن کام کرتے نہیں۔ صحابہ کرام کو یہ احساس تھا کہ آگے چل کے یہ قرآن کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک انہیں پہنچانا ہے۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام تھے، ان کو ذمہ داری کا احساس تھا، اس لیے ان لوگوں نے تکلیفیں برداشت کی ہے۔ نمبر 4، آخرت پر ایمان، یعنی آخری دن آنے والا ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، اس چیز پر ان کو پکا ایمان تھا، اس لیے ان لوگوں نے تکلیفیں برداشت کی۔ آپ دیکھ لیجئے، روڈ پر گھسیٹا جا رہا ہے، انگارے پر رکھا جا رہا ہے، پتھر سینے پر رکھا جا رہا ہے، دھوپ میں ڈال دیا گیا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، الٹا لٹکایا جا رہا ہے، تکلیف کیوں برداشت کر رہا ہے؟ اللہ پر ایمان، کیونکہ آخری دن آئے گا اور اللہ حساب و کتاب لے گا، تو حساب و کتاب پر آخری دن پر ان کو پکا ایمان تھا، اس لیے وہ لوگ تکلیف برداشت کر رہے تھے، صبر کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 60۔ اور وہ جو کچھ کرتے ہیں دل کے اس ڈر کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس لیے وہ تمام تکلیفوں کو برداشت کر رہے تھے کہ دنیا کی تکلیف کچھ نہیں ہے۔
اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نمبر 5 کچھ ایسی صورتیں اتری جس کے ذریعے ان کو حوصلہ ملا اور جس میں کہا گیا کہ جنت ملنا آسان نہیں ہے، اللہ آزمائش میں ڈالیں گے. پہلے والے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا. تو ان آیتوں کے ذریعے بھی ان کو حوصلہ ملا، ان صورتوں کے ذریعے بھی ان لوگوں کو حوصلہ ملا اور کہا آزمائش تو ہونے ہی والی ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 214 ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے جبکہ ابھی تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئی، ویسی حالتیں نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. وہ سختیوں سے پریشانیوں سے دوچار ہوئے، انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے بول اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی، سنو اللہ کی مدد بالکل قریب ہے. تو ان جیسی آیتیں تھیں جس سے ان لوگوں کو حوصلہ ملتا تھا کہ پہلے والے لوگوں کو ستایا گیا تو ہمیں بھی ستایا جائے گا، ہمیں بھی پریشان کیا جائے گا. سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 1 سے 3 کے درمیان پڑھیے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یہ کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، جبکہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، لہٰذا ان کے بارے میں بھی اللہ یہ ضرور معلوم کر لے گا ان لوگوں نے سچ کہا، اور یہ بھی ضرور معلوم کر لے گا کون لوگ جھوٹے ہیں. تو ان جیسی آیتیں ہیں جو ان کو حوصلہ دے رہی تھی. نمبر 6 کامیابی کی بشارتیں. صحابہ کرام کو یقین تھا کامیابی دنیا میں بھی ملنی ہے اور آخرت میں بھی ملنی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ملنی ہی ملنی ہے، پورا پکا یقین تھا. ظاہری طور پر لگ رہا تھا پریشانی ہے، لیکن اس کے بعد جو رزلٹ آنے والا ہے وہ کامیابی کا ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ کہیں صراحت کے ساتھ یعنی واضح طور پہ کھول کر بیان کر دیا گیا ہے اور کہیں اشارہ کر کے بیان کیا گیا کہ آج تکلیف برداشت کرو، کامیابی تمہارے ہی قدم چومے گی اور ایسا ہی ہوگا. قرآن کریم کی آیتوں پر غور کیجئے. سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 171 سے 177 کے درمیان پڑھیے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. اپنے بندوں کے لیے پہلے بھی ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے جو بھیجے گئے ہیں کہ ان کی مدد ضرور کی جائے گی اور بے شک ہمارے ہی لشکر غالب رہیں گے، جیت جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تک کے لیے ان سے رخ پھیر لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، جلد ہی یہ خود بھی دیکھ لیں گے. کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب وہ ان کے صحن میں اتر پڑے گا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح کتنی بری ہوگی. ایک آیت پر اور غور کیجئے. سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 45 سیہزم الجمع ویولون الدبر. جلد ہی ان کے گروہ کو شکست ہوگی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. سورہ صافات سورہ نمبر 38 آیت نمبر 11 جندم ما ہنالک محضوب من الاحزاب. یہ جتھوں میں سے ایک معمولی سا جتھا ہے، یعنی چند لوگ ہیں جسے یہی شکست دی جائے گی. مہاجرین حبشہ کے بارے میں، حبشہ کی طرف جن لوگوں نے ہجرت کی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 41 والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما غلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. جن لوگوں نے مظلومیت کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہم انہیں بے شک دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے، دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے. تو کامیابی پر ان کو یقین تھا کہ کامیابی ملنی ہے، ہم ہی کامیاب ہوں گے اور آخرت کا اجر بہت ہی بڑا ہے اگر لوگ جان جائیں. پھر اس کے بعد کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا تو اس کے جواب میں ایک آیت یہ بھی آئی ہے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 7 بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ مکہ والے پوچھ رہے ہیں، آخر میں ان کو غور کرنا پڑے گا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا ہے اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے ان لوگوں کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی ناکام ہو گئے یہ لوگ بھی ناکام ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوں گے. یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی یہ حکومت آ جائے گی. قرآن کریم میں چند آیتیں ایسی بھی اتری. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 13 اور 14 پر غور کیجئے. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. کافروں نے اپنے
رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، ضرور نکال کے رہیں گے، یا کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، ہمارے یہاں واپس آ جاؤ۔ اس پر ان کے رب نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو بے شک ہلاک کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہے اس شخص کے لیے جو میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈر جائے۔ آپ غور کیجئے، جس زمانے میں فارس اور روم کے درمیان جنگ چل رہی تھی، فارس ایران کے لوگ آگ پوجنے والے تھے، کفار مکہ کو ان سے محبت تھی کیونکہ یہ لوگ بت پوجتے تھے، وہ لوگ آگ پوجتے تھے۔ مسلمانوں کو رومیوں سے محبت تھی کیونکہ رومی لوگ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، اور مسلمان لوگ بھی ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ اسی درمیان میں سورہ روم جو اتری کہ آج یہ رومی لوگ ہار گئے ہیں، کل جیتنے والے ہیں، مسلمانوں کو جیت پر پکا یقین تھا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 4 اور 5۔ اس دن ایمان والے اللہ کی ایک خاص مدد سے خوش ہو جائیں گے۔ غور کیجئے، پھر آگے چل کے غزوہ بدر میں جو کامیابی ملی ہے مسلمانوں کو فتح کے شکل میں مل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گاہے بگاہے کامیابی پر ابھارا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم توحید والے ہو جاؤ، ایک اللہ کو ماننے والے ہو جاؤ، تم ہی کامیاب رہو گے۔ مسند احمد حدیث نمبر 16023، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کو مان لو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ دیتے تھے، دلاسا دیتے تھے، اس لیے حوصلہ ملتا تھا۔ خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحیح بخاری کتاب الاکراہ حدیث نمبر 6943، الا تدعوا لنا الا تستنصروا لنا، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، ہمارے لیے مدد اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا، قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على راسه فيجل نصفين ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه مما تصده ذلك عن دينه ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کی ہڈیوں تک کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے نکال لیا جاتا تھا، لیکن یہ سختی بھی انہیں دین سے دور کرنے والی نہیں تھی۔ کیا تھا؟ گاڑ دیا جاتا، آرا لایا جاتا، چیرا جاتا، لیکن یہ چیزیں دین سے دور کرنے والی نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا یہاں تک کہ صنعاء سے سوار ہو کر حضرموت تک عورت آئے گی یا سوار آئے گا اور اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا، البتہ بکری پر بھیڑیے کا خوف ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ یہ چیز ہونے والی ہے، جیت حاصل ہوگی اور کامیابی ملے گی، امن و شانتی ہوگی اور ہر چیز تمہارے قدموں میں آ جائے گی، تو یہ سب تعلیمات ایسی تھی جو ایمان پر قائم رکھتی، دل میں محبت پیدا کرتی تھی۔ تو ناظرین کرام، اسی لیے صحابہ کرام نے تکلیفیں برداشت کی ہے۔ تو یہ 6 چیزیں جس کا ذکر میں نے کیا، اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے ان لوگوں کی۔ نمبر 3، احساس ذمہ داری، کہ صحابہ کرام کو احساس تھا کہ دنیا میں آگے چل کے لوگ انہی کے نقش قدم پر چلیں گے کیونکہ یہی آگے ہیں۔ پھر اسی طرح آخرت پر پکا ایمان۔ مشکل ترین حالات میں جو آیتیں اتری کہ پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تو اس سے حوصلہ ملتا تھا، کامیابی کی بشارتیں دنیا میں دی گئی، کامیاب ہو گئے، آج تکلیف برداشت کرو۔ تو صحابہ کرام آخرت کے لیے زندہ رہتے تھے، اللہ پر یقین تھا، دنیا کی تکلیف کو اس لیے وہ لوگ برداشت کر گئے۔ تو آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی تکلیف برداشت کرنے کی توفیق دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين